السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان، وضو کے بیان کا باب نمبر 19، 20، 21 اور 22، حدیث نمبر 128، 129، 130، 131 اور 132 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا وضو میں اعضاء کا تین بار دھونا بھی آیا ہے، اور وضو میں ناک صاف کرنا ثابت ہے، اور وضو اور طاق پتھروں عدد کے لحاظ سے استنجا کرنا چاہیے، اور نعلین پہننے کی حالت میں دونوں پیروں کا دھونا ضروری ہے، اور نعلین پر مسح نہیں ہو سکتا۔ وضو کے ان باب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان باب کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 19، حدیث نمبر 128، وضو میں اعضاء کا تین بار دھونا بھی آیا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر چلو میں پانی لیا اور کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی میرے اس وضو کی مثل وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 129 اور ایک دوسری حدیث میں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کوئی فرض نماز، تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا کہ وہ آیت سورۃ بقرہ کی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتیں چھپاتے ہیں، آخر تک آیت بیان کی جائے گی۔ باب نمبر 20، حدیث نمبر 130، وضو میں ناک صاف کرنا ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ ناک جھاڑے، اور جو کوئی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ طاق پتھروں سے کرے۔ باب نمبر 21، حدیث نمبر 131، طاق پتھروں عدد کے لحاظ سے استنجا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو کوئی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ طاق پتھروں سے کرے، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اسی وجہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں جسم کے کس حصے پر پھرتا رہا ہے۔ باب نمبر 22، حدیث نمبر 132، نعلین پہننے کی حالت میں دونوں پیروں کا دھونا ضروری اور نعلین پر مسح نہیں ہو سکتا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ابن جریج نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ طواف میں سوائے دونوں یمانی رکنوں کے اور کسی رکن کو تم مس نہیں کرتے، اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تم سبتی جوتیاں پہنتے ہو، اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تم زردی سے اپنے بالوں کو یا لباس کو رنگ لیتے ہو، اور میں نے تمہیں دیکھا کہ جب تم مکہ میں ہوتے ہو تو اور لوگ تو جب ذی الحج کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور تم جب تک ترویہ 8 ذی الحج کا دن نہیں آ جاتا احرام نہیں باندھتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ بے شک میں یہ کام کرتا ہوں، تو ان میں جہاں تک ارکان یمانی کا طواف میں مس کرنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں یمانی رکنوں کے سوا اور کسی رکن کو مس کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سبتی جوتے ہیں تو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے جن پر بال نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی جوتے میں وضو فرماتے تھے، یعنی پیر دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے ہی جوتے پہنوں۔ اسی طرح زردی کا رنگ ہے تو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ اسی سے رنگوں۔ اسی طرح احرام باندھنا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا تا اس وقت تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نہ چلے، یعنی 8ویں تاریخ کو۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے بیان کا باب نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27، حدیث نمبر 133، 134 اور 135، 136، 137 اور 138، 139 اور 140 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا وضو اور غسل داہنی طرف سے شروع کرنا، اور وضو کا پانی تلاش کرنا اس وقت ضروری ہے جب نماز کا وقت آ جائے، اور جس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائیں اس کا کیا حکم ہے، اور جب کتا برتن میں سے کچھ پی لے تو کیا کیا جائے، اور جس نے وضو کو فرض نہیں خیال کیا مگر صرف دونوں مخرج یعنی قبل اور دبر سے نکلنے والی چیز کے سبب بیان کیا جائے گا۔ ان باب اور پوری حدیثوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔